لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں کے نہ تو ہمیں گوشت کی ضرورت ہے، نہ تو ان کے خون بہانے کی ضرورت ہے کہ وہ خون بہائیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ گوشت لے کے آئیں، گوشت تقسیم کریں، اللہ کو گوشت کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العالمین کو تو تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین تو اخلاص کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین تو دیکھتے ہیں کہ اس مسلمان کے دل کے اندر میری رضا کتنا ہے، اس مسلمان کے دل کے اندر میری محبت کتنا ہے، اس مسلمان کے دل کے اندر میرا نام کتنا ہے، اس مسلمان کے دل کے اندر میرا خوف کتنا ہے، یہ مسلمان میرے احکامات کو کتنا بجا لاتا ہے، اس مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے، اس مسلمان کی نیت کیا ہے، اس مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے۔ اللہ پاک تو اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، 96 سال کا بوڑھا آدمی ہے، 96 سال کا بوڑھا آدمی، 6 7 8 سال کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حکم آ گیا کہ میرے نام پر ذبح کر دو، حکم آ گیا میرے نام پر اس کی گردن پہ چھری چلا دو، حکم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور محبت بھی کتنا، آپ بتاؤ، بچپن کی اولاد ہو، 80 سال کی عمر کے بعد اولاد ہوئی ہو، 90 سال کی عمر میں اولاد ہوئی ہو، اللہ اکبر، اس سے کتنا پیار ہوگا۔ اور جس کو 90 سال اللہ سے دعا مانگتے مانگتے گزر جائے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مہربانی فرما مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے، مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے عطا بھی فرما دیا۔ بڑھاپے کی اولاد کتنی محبت ہوگی، کتنی پیار ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن امتحانات بھی شروع ہو گئے، اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم کر دیا، او ابراہیم، ہمیں تیری پیاری چیز کی قربانی چاہیے۔ سمجھ گئے، میں تفصیل نہیں کرتا، مولانا نے تفصیل آپ کو بتا دی ہوگی، میں صرف 1 2 نقطے آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ توجہ رکھیں۔ فرمایا جب پہنچے مینا کے مقام کے اوپر، کہنے لگے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے بیٹا بھی تو اسماعیل تھا، آگے بیٹا بھی تو اللہ کا نبی تھا، آگے بیٹا بھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، آگے بیٹا بھی تو وہ تھا جس کی نسل کے اندر ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا۔ عرض کرنے لگے، یا آباتی فعل ما تؤمر۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان الفاظ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ اللہ نے تیری قربانی مانگی ہے، تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، یا ابت فعل ما تؤمر، یا ابت فعل ما تؤمر، او میرے پیارے ابا جان کو آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ اللہ اکبر۔ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بات سن کے خوش ہو گئے تھے، اللہ نے میری قربانی مانگی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا، او میرے بیٹے، تجھے پتہ بھی ہے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ ہاں ابا جان، مجھے پتہ ہے، اللہ نے میری قربانی مانگی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا، آپ سے بہتر مجھے میرا اللہ مل جائے گا۔ میں دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا، دنیا سے بہتر مجھے جنت مل جائے گی۔ البتہ مجھے اپنی اماں کی فکر ہے، میری اماں جان کیا سوچے گی۔ ابا جان، میں اپنا یہ قمیض آپ کو دیتا ہوں، یہ قمیض جب میں ذبح ہو جاؤں مجھے اپنے قمیض کے اندر دفن کر دینا، یہ میرا قمیض میری اماں کو جا کے دے دینا۔ جب میری یاد میری اماں کو آئے گی تو میرے قمیض کو دیکھ کر تسلی کر لیا کرے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مکالمہ ہونے لگا، 6 7 سال کا بچہ اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر یہ ہدایات دے رہا ہے، ابا جان آپ اس طرح کریں، مجھے الٹا لٹا دیں، آپ اس طرح کریں، میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں، آپ اس طرح کریں، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ ابا جان یہ نہ ہو کہ میرے اگر ذبح ہوتے ہوئے میں تڑپتے ہوئے میری کوئی پاؤں، میرے ٹانگ، میرا کوئی ہاتھ آپ کو لگ جائے، قیامت والے دن میں باپ کی نافرمانی میں سے نہ لکھ دیا جاؤں، قیامت والے دن اللہ پوچھ نہ لے
اسماعیل تڑپتے ہوئے بھی تو نے یہ ٹانگ اور یہ پاؤں اپنے باپ کو مارا تھا، اس کا جواب چاہیے۔ اللہ کی قسم ایک ایک قربانی کے لمحے میں یہ جو دو اللہ کے نبی تھے، ایک ایک لمحے اور ایک ایک بات کے اندر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس کے اندر رہنمائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ 6-7 سال کا بچہ ہے، قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو سبق دے گیا۔ اور نوجوانوں خیال کرنا، دیکھو میرا آخری وقت ہے، پھر بھی میں اپنے ابا کے احترام کی بات کر رہا ہوں، تڑپتے ہوئے بھی آخری وقت بھی میرے ابا کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ خیال کرنا، کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی اپنے باپ کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی اپنی ماں کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی اپنے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کبھی اپنی ماں کو برا بھلا نہ کہنا، کبھی دل کے اندر اپنے باپ کے خلاف نفرت نہ بھرنا، کبھی دل کے اندر اپنی ماں کے خلاف بغض نہ بھرنا۔ یاد رکھنا، اگر تیرے دل کے اندر تیرے ماں اور باپ کی نفرت آ گئی، تیرے دل کے اندر تیرے ماں اور باپ کا بغض آ گیا، پھر اللہ کی قسم تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، پھر تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائی خیال کرنا، زندگی میں کبھی تیری وجہ سے اگر تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیری وجہ سے اگر تیری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پھر اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرنا۔ اگر تجھے پھر بھی کبھی ہوش آ جائے، باپ کے پاؤں میں پڑ جانا، ماں کے پاؤں میں پڑ جانا، جا کے ان کے پاؤں دبا کے ان کے پاؤں پر سر بھی رکھ دینا، ابا میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اماں میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، میں دل سے تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا مجھے دنیا میں پتہ چل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں میرے یار، تجھے دنیا میں پتہ چل سکتا ہے تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یا رسول اللہ میں کیسے پہچانوں گا؟ فرمایا دنیا کے اندر اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اگر دنیا کے اندر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو پھر سمجھ لے تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخری لمحے بھی اپنے باپ سے یہ درخواست کی، ابا جان میرے پاؤں باندھ دینا، یہ نہ ہو کہ آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کیا منظر تھا! فرمایا اس وقت اللہ کے فرشتے بھی آسمان کے اوپر رو اٹھے ہوں گے، اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی چیخو پکار کر اٹھے ہوں گے۔ اتنی حسین و جمیل بچہ، ارے جن کی اولاد میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، جن کی اولاد میں سے سردار انسانیت نے پیدا ہونا ہے، جن کی اولاد سے دونوں جہانوں کے بادشاہ نے پیدا ہونا ہے، ارے جن کی اولاد کے اندر میں سے دونوں جہان کے دلہا نے پیدا ہونا ہے، اللہ اکبر، وہ کتنی حسین و جمیل بچہ ہوگا، کتنی خوبصورت بچہ ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں لٹایا، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا مبارک رکھا کندھے کے اوپر، بالوں مبارک سے پکڑا اور گردن کے اوپر چھری چلانے کی کوشش کی۔ اللہ نے فرمایا خبردار چھری، اگر میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان چھری چلاؤ، اللہ کے حکم میں دیر ہو رہی ہے۔ بیٹا میں تو چھری چلا رہا ہوں، چھری چلتی نہیں ہے۔ ابا جان ذرا زور سے چلا کے دیکھو، زور سے بھی چلائی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جوش کے اندر آ کر چھری کو پتھر کے اوپر مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کٹا۔ او چھری کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے کہا ابراہیم خلیل اللہ کہتا ہے چل، اسماعیل ذبیح اللہ کی چاہت ہے کہ چل، لیکن ابراہیم کا خدا کہتا ہے خبردار چھری اگر اسماعیل کا ایک بال بھی کٹا تو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی یہاں پر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ سب سے زیادہ پیارا
الفاظ بھی حدیث کے یہی ہے کہ سب سے پیاری چیز کی قربانی. یہاں امت کو سمجھانا مقصود ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھانا مقصود ہے. لوگوں، جب اللہ کے نام پر قربان کرنے کا وقت آئے، جب اللہ کے نام پر کوئی چیز دینے کا وقت آئے، اللہ کے نام کی قربانی کا وقت آئے، کوئی چیز بھی اپنے اللہ کے نام سے پیاری نہ کرنا. اللہ کے نام پر جب تم قربان کر دو گے، اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی بڑا مقام عطا فرما دیں گے، اللہ تمہیں آخرت کے اندر بھی بڑا مقام عطا فرما دیں گے. میرے بھائی، اصل میں تو یہاں سمجھانا مقصود یہ ہے، کوئی پیاری چیز بھی کیوں نہ ہو، وہ قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو. یہاں تسلیم و رضا سمجھ آتی ہے، جو جس وقت اللہ حکم کرے اس کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے.